بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی محبت کے پھندے سے لوہے کے پھندے تک، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دونوں 15-16 سال کی عمر کو پہنچے تو ملزم گھر کے کام بھی کرنے لگا۔ دیہات میں فصل اٹھانے، بازار بھجوانے وغیرہ سے متعلق کام قابل اعتماد اور عقل مند نوکر کیا کرتے ہیں۔ زمین جائیداد والوں کے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ہر نوکر سے نہیں کروائے جاتے۔ یہ کام آہستہ آہستہ ملزم کے سپرد ہونے لگے اور وہ دلچسپی سے کرنے لگا۔ اس کی حیثیت گھر کے فرد کی بھی ہو گئی اور نوکر کی بھی۔ لڑکی اب جوان ہو چکی تھی، وہ اب ملزم کے ساتھ پہلے کی طرح کھیل نہیں سکتی تھی، لیکن ملزم کے ساتھ اس کی دلچسپی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ وہ اس کے کھانے پینے کا اور کپڑوں کا خود خیال رکھتی تھی۔ چونکہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے لاڈلی تھی۔ ماں باپ اس کی ہر بات مانتے تھے۔ انہوں نے جوان ہونے کے باوجود بیٹی کو لڑکے کے ساتھ اتنا زیادہ بے تکلف ہونے سے نہیں روکا۔ اب ان کی بے تکلفی کا رنگ بدل گیا تھا۔ تنہائی میں ہوتے تو لڑکی بعض اوقات شرما جاتی تھی۔ لڑکے کے ذہن سے کوئٹہ اور شہری زندگی نکلی نہیں تھی۔ اب وہ بھلا برا سوچ سکتا تھا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گاؤں میں نہیں رہے گا، لیکن لڑکی اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ ان کے بچپن کے کھیل اب جوانی کا کھیل بن گیا تھا، جسے پردوں میں چھپ کر کھیلا جاتا ہے۔ ملزم نے خدا اور قرآن کی قسمیں کھا کر کہا کہ ان کی محبت بالکل پاک تھی اور دونوں نے کبھی ایسی ویسی بات نہیں سوچی تھی۔ ملزم کو یہ پورا احساس تھا کہ لڑکی کے گھر والے اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ لڑکا شہری ماحول اور شائستہ گھرانے کا پروردہ تھا، لیکن اس پر دیہاتی پن غالب آ چکا تھا۔ وہ دلیر اور اکھڑ بن گیا۔ تعلیم سے وہ بے بہرا رہا تھا۔ یہ اثرات بھی تھے کہ اس لڑکی کو وہ اپنی ملکیت سمجھنے لگا۔ اسے اپنی ملکیت کا تاثر لڑکی نے ہی دیا تھا۔ لڑکی لاڈلی ہونے کی وجہ سے ضدی اور اکھڑ تھی۔ صرف ملزم کے آگے وہ جھکتی اور اس کی ہر بات مانتی تھی۔ ملزم نے یہ کسی بھی وقت نہ سوچا کہ ان کی محبت کا انجام کیا ہوگا۔ وہ جب اور بڑے ہوئے تو سب کے سامنے ہنسنے کھیلنے سے گریز کرنے لگے، لیکن ان کا میل جول رک نہ سکا۔ ایک سہولت گھر والوں نے خود ہی دے رکھی تھی۔ لڑکی کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں دوسرے گاؤں جانا ہوتا تو ملزم کو اس کے ساتھ بھیجا جاتا تھا۔ لڑکی گھوڑی پر ہوتی اور لڑکا پیدل۔ لڑکی اکثر ادھر ادھر جانے لگی۔ وہ سیر کی اتنی شوقین نہیں تھی۔ وہ ملزم کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ ملزم نے مجھے بتایا کہ راستے میں وہ رک جاتی اور اسے اپنے پاس بٹھا کر دل کی باتیں کرتی اور سنتی تھی، اور کبھی تو وہ بچی بن جاتی اور کہتی کہ میں بھاگتی ہوں، تم مجھے پکڑو۔ ملزم اس کے پیچھے دوڑتا اور تھوڑی دور جا کر اسے پکڑ لیتا۔ لڑکی اس کے ساتھ لپٹ جاتی، کبھی گر پڑتی اور ملزم کو اپنے اوپر گرا لیتی، لیکن اس کا انداز بچپنے والا ہوتا۔ ملزم نے بہت سی باتیں بتائیں اور سنائیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی اس کے بغیر خوش نہیں رہتی تھی اور اسے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ساتھ لگائے رکھنے کے موقع پیدا کرتی رہتی تھی۔ مجھے اس کی اتنی زیادہ باتیں سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہر ایک بات مجھے سنا کر شاید سکون محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے میں اس کا بے تکلف دوست ہوں۔ مجھے جب یاد آتا تھا کہ میں تھانے دار ہوں تو میں بےتاب ہو جاتا کہ وہ فوراً قتل کا اقبال کر لے، اور جب میں ایک عام انسان کی حیثیت سے اس کی طرف توجہ دیتا تھا تو میری تمام تر ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی تھیں۔ مجھے اس پر رحم آ جاتا تھا۔ پھر میں اس کا ہمراز دوست بن کر اس کی باتیں ہمدردی سے سنتا اور دلچسپی کا اظہار بھی کرتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا بڑا پیارا بچہ تھا، مگر اس گاؤں میں لوگ اسے اس زمیندار کا نوکر کہتے تھے۔ دونوں کی عمر 20-21 سال ہو گئی۔ ایک روز لڑکی نے اسے بتایا کہ ماں باپ اس کی شادی کی باتیں کر رہے ہیں اور 3 گھروں سے پیغام آ رہے ہیں۔ ملزم کو ایسے لگا جیسے کوئٹے کا زلزلہ ایک بار پھر آ گیا ہو۔
دونوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی اور لڑکی برادری کے کسی گھر میں جائے گی۔ ملزم پر غم کا ایسا بوجھ پڑا کہ وہ بجھ کر رہ گیا۔ لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ ملزم کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ ماں ابھی تک سمجھ رہی تھی کہ اس کی بیٹی ابھی بچی ہے، اس لیے اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ماں نے اسے سمجھایا بجھایا کہ اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ ملزم کو گھر سے نکال دے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسی شک میں وہ ملزم کی پٹائی بھی کر دے۔ لڑکی نے یہ باتیں ملزم کو سنائیں اور کہا کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ ملزم نے اسے کہا کہ ماں باپ نے اسے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا پوسا ہے اور اس کی شادی کے نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتے رہے ہیں، اس لیے وہ ان کی امیدوں اور خوابوں پر اس طرح پانی نہ پھیرے۔ ملزم نے اسے یہ بھی کہا کہ میں گاؤں سے چلا جاتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ تم چلے جاؤ گے تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ مختصر یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی زنجیروں میں جس بری طرح جکڑے گئے تھے، انہیں توڑنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر لڑکی کی منگنی ہو گئی۔ دیہاتی معاشرے میں لڑکیوں کی پسند اور مرضی کون دیکھتا ہے، بلکہ اسے جرم سمجھا جاتا ہے۔ ملزم کا رد عمل یہ تھا کہ اسے غصہ آنے لگا۔ غصے والی بات نہ ہوتی تو بھی اسے غصہ آ جاتا۔ مویشیوں کو بلا وجہ مارتا اور لڑکی اس کے ساتھ بات کرتی تو اس کے ساتھ بے رخی سے بولتا اور کبھی اسے ڈانٹ بھی دیتا۔ لڑکی نے اپنے باپ کی ڈانٹ کبھی برداشت نہیں کی تھی، لیکن ملزم کی ڈانٹ سن کر وہ سر جھکا لیتی اور اکیلے جا کر روتی رہتی۔ ایک روز لڑکی نے اسے کہا کہ منگنی اس نے خود نہیں کروائی، اسے بتائے بغیر کی گئی ہے اور وہ ملزم کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کو تیار ہے۔ ملزم کو یہ اقدام پسند نہیں تھا، کیونکہ لڑکی کے ماں باپ اس پر بھروسہ اور اعتماد کرتے تھے اور انہوں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا اور پیار کیا تھا۔ لڑکی کی منگنی مقتول کے ساتھ ہوئی تھی، جو 1.5-2 میل دور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق لڑکی کو اپنے گاؤں کی 2-3 لڑکیوں سے پتہ چلا کہ چال چلن کا اچھا نہیں اور بھٹے پر کام کرنے والی ایک مزدور لڑکی کے ساتھ اس کا میل جول ہے، جس نے اسے بہت بدنام کر رکھا ہے۔ پھر لڑکی کو یہی کچھ پتہ چلتا رہا کہ اس کا منگیتر آوارہ اور بدکار ہے اور اسے صرف شکار کا شوق ہے۔ لڑکی تو ویسے بھی اسے قبول نہیں کر رہی تھی۔ اس کے متعلق یہ باتیں سنی تو وہ اور زیادہ پریشان ہوئی۔ اس نے ملزم کے ساتھ بات کی اور پھر کہا کہ چلو بھاگ چلیں۔ ملزم رضامند نہ ہوا۔ ایک روز گاؤں کے ایک آدمی نے، جو اس کا دوست تھا، ملزم سے کہا کہ لڑکی کا منگیتر کہتا ہے کہ میں اس آدمی یعنی ملزم کو اس گھر سے نکلوا دوں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ میری منگیتر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اسے ورغلاتا رہتا ہے۔ یہ سن کر ملزم کو طیش آ گیا۔ پھر ایک روز منگیتر اور ملزم کا آمنا سامنا کھیتوں میں ہو گیا۔ ملزم اپنے گاؤں کے کھیتوں میں تھا۔ لڑکی کا منگیتر وہاں آ گیا اور اسے شہزادوں کی طرح روب سے کہا، اوئے تم نوکر ہو یا اس لڑکی کے چچا کے بیٹے ہو؟ پھر کبھی اس کے ساتھ باہر نکلے تو خون پی لوں گا۔ تم ہمارے نوکر ہو اور وہ میری منگیتر ہے۔ تم اپنے آپ میں رہو، شادی کے بعد تمہیں مویشیوں والے مکان میں رکھوں گا۔ ملزم نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اپنے کھولتے ہوئے خون اور غصے پر قابو پانا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو بتایا۔ لڑکی نے ملزم کو ڈانٹ کر کہا، تم نے یہ بے عزتی کس طرح برداشت کر لی؟ تم خاموش کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ میں اس گھر میں نوکر ہوں۔ جس دن تمہیں اس گھر میں کسی نے نوکر کہا، اس دن نہ تم اس گھر میں رہو گے نہ میں رہوں گی۔ لڑکی نے اسے کہا، پھر کبھی وہ لفنگا تم سے ایسی بات کرے تو ہماری ذات کے مردوں کی طرح اس کا منہ توڑ دو۔ مجھے صرف تمہاری عزت کا خیال آتا ہے۔ ملزم نے کہا، لوگ تمہیں بدنام کر دیں گے۔ میری عزت تمہارے ساتھ ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنے ماں باپ سے کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ بات انہیں بتاؤں گی تو وہ اس لچے کی طرفداری کریں گے۔ آئندہ تم اس کا یہ روب برداشت نہ کرنا۔ لڑکی کی حوصلہ افزائی اور اس کی محبت نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ملزم پہلے ہی غصے سے بھڑکا رہتا تھا، دوسرا موقع جلدی آ گیا۔ لڑکی لڑکیوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے کھیتوں میں گئی۔ وہ ملزم سے کہہ گئی تھی کہ وہاں آ جانا۔ وہ کسی بہانے چلا گیا۔ لڑکی لڑکیوں سے الگ ہو کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ادھر سے لڑکی کا منگیتر یعنی مقتول گھوڑے پر سوار ادھر آ نکلا۔ اس نے ان سے کچھ دور گھوڑا روک کر ملزم کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور اسے ماں کی گالی دے کر کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گا
اب اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کل سورج غروب ہونے سے پہلے اس گاؤں سے نکل جاؤ، اگر نہ گئے تو گاؤں سے باہر قدم نہ رکھنا، تمہاری لاش کسی کو ملے گی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ملزم وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی پرے چلی گئی تھی۔ رسم و رواج کے مطابق وہ اپنے منگیتر کے ساتھ بات نہیں کر سکتی تھی۔ ملزم کے اندر ایسی ہلچل برپا ہو گئی جسے وہ میرے سامنے اچھی طرح بیان نہ کر سکا۔ میں اس کی اس وقت کی جذباتی کیفیت سمجھ گیا۔ اس نے لڑکی کے منگیتر کا چیلنج قبول کر لیا تھا اور غور کیے بغیر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا۔ اس کے اندر جو غصہ بھرا رہتا تھا وہ اس فیصلے کے ساتھ ہی سکون اور اطمینان میں بدل گیا۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا تھا؟ تم نے ایک روز مجھ سے کہا تھا کہ پھر کبھی لفنگا ایسی بات کرے تو ہماری ذات کے مردوں کی طرح اس کا منہ توڑ دو۔ اس نے لڑکی سے کہا، اب میں مردوں کی طرح اس کا منہ توڑ کر تمہیں بتاؤں گا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ملزم دیہات کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔ اس نے بے عزتی کا بدلہ لینے کا وہی فیصلہ کیا جو ان پڑھ دیہاتی کیا کرتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے کا اسے موقع تیسرے ہی روز مل گیا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ لڑکی کا منگیتر گھوڑے پر جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ ملزم نے یہ سمجھنے کے بجائے کہ وہ شکار کے لیے جا رہا ہے، یہ سمجھا کہ منگیتر اسے کھیتوں میں ڈھونڈنے نکلا ہے اور وہ اسے وہاں کہیں نظر آ گیا تو اسے گولی مار دے گا۔ ملزم کے دماغ میں منگیتر کا یہ چیلنج سمایا ہوا تھا کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے اس گاؤں سے نکل جاؤ، ورنہ کسی کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ کل کا سورج غروب ہو کر اگلے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا، اس لیے ملزم یہ سمجھا کہ اس کا دشمن اسے کھیتوں میں دیکھنے نکلا ہے، وہ گاؤں میں آ کر تو اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ ملزم نے گھر سے نہ کلہاڑی لی، نہ چھری چاقو لیا، پاگل پن یا اکھڑ پن کی کیفیت میں خالی ہاتھوں کھیتوں کو چلا گیا۔ اس پر دراصل وہی پاگل پن سوار تھا جو قتل یا خودکشی سے پہلے طاری ہوا کرتا ہے۔ وہ مرنے نہیں بلکہ مارنے جا رہا تھا۔ یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ مارے گا کیسے۔ اگر آپ اس کی اس حرکت کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو صاف پتہ چلے گا کہ اس کے لاشعور میں خودکشی تھی جو بعد میں اس نے گاڑی کے آگے لیٹ کر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کھیتوں میں گیا تو مقتول ادھر آنے کے بجائے دور جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ تو شکار کو یا کہیں اور جا رہا ہے۔ آگے درختوں کی بہتات تھی، کہیں کہیں گھاس اونچی تھی اور اونچی نیچی ٹیکریاں بھی تھیں۔ ملزم چھپ چھپ کر مقتول کے پیچھے گیا، پھر اسے بندوق فائر ہونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ملزم جنگل میں چلا گیا۔ وہ چھپ چھپ کر مقتول کو ڈھونڈتا رہا۔ ایک جگہ اس نے مقتول کا گھوڑا بندھا دیکھا۔ اس وقت اسے خیال آیا کہ وہ تو خالی ہاتھ ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، دیکھا جائے گا، اور وہ آگے چلا گیا۔ اچانک قریب ہی گولی فائر ہوئی۔ ملزم بدک گیا۔ اس نے دیکھا کہ 15-20 گز دور ایک درخت کی اوٹ سے مقتول نے کسی پرندے پر فائر کیا تھا اور آگے آ کر درخت سے گرے ہوئے پرندے کو اٹھا رہا تھا۔ اس نے ملزم کو دیکھ لیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مقتول نے ملزم سے پوچھا۔ تم نے کہا تھا کہ گاؤں سے نکل جاؤ۔ ملزم نے کہا، میں گاؤں سے نکل آیا ہوں۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ تو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ مقتول نے کہا، کمین ذات کو اونچی حویلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مقتول نے ذرا سوچ کر کہا، کچھ پیسے لے جاؤ، یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہیں خالی ہاتھ رخصت کیا تھا۔ ملزم کو یہ معلوم تھا کہ مقتول کے پاس ایک نالی والی بندوق ہے اور اس کا کارتوس فائر ہو چکا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر مقتول کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، نہ میں گاؤں سے جا رہا ہوں، نہ تمہاری بارات ہمارے گاؤں میں آئے گی۔ مقتول نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ ملزم نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود اپنی پھرتی پر حیران ہے کہ وہ مقتول کے پہلو کو ہوا اور اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں جکڑ لی۔ اس نے دونوں انگوٹھے مقتول کی گردن کے صحیح مقام پر رکھے۔ مقتول بہت تڑپا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے بندوق گری، پھر اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور پھر اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ ملزم نے اسے چھوڑا تو مقتول گر پڑا۔ ملزم وہاں سے چل پڑا۔ وہ اب دوسری طرف جا رہا تھا۔ میرے کھوجی نے کھرا ٹھیک اٹھایا تھا۔ جائے واردات تک ملزم کے کھرے کسی اور سمت سے آئے تھے اور واپس دوسری سمت سے گئے تھے، اور یہ کھرے سیدھے آہنی پھندے میں گئے۔ ملزم کچھ دور جا رکا اور پیچھے دیکھا کہ مقتول اٹھا تو نہیں۔ وہ نہیں اٹھا تھا۔
ملزم نے ادھر ہی دیکھتے دیکھتے پیچھے کو قدم اٹھائے، پھر سیدھا چلنے لگا۔ دوسرا قدم زمین پر رکھا ہی تھا کہ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے بڑی زور سے تڑاک ہوئی اور اس کا دایاں پاؤں پھندے کے نوکدار دانتوں میں جکڑا گیا۔ دندانے اس کے ٹخنے میں اتر گئے۔ اس نے نیچے دیکھا، پھندا گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ گھاس ہرنوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ ملزم نے اس قسم کا پھندا 2-3 بار دیکھا تھا۔ قریب ہی اسے لمبوترا سا پتھر نظر آیا۔ اس کی مدد سے اس نے پھندے میں سے اپنا پاؤں نکال لیا۔ وہ پھندے کو کھولنا جانتا تھا۔ پاؤں زخمی ہو گیا۔ کچھ پرے جا کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور اپنی پگڑی پھاڑ کر خون صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے زخموں پر مٹی ڈالی اور پگڑی سے پٹی پھاڑ کر باندھ دی۔ گھر جا کر اس نے یہ زخم صرف لڑکی کو دکھائے اور اسے بتا دیا کہ اس کے منگیتر کو وہ ختم کر آیا ہے۔ لڑکی پہلے تو گھبرائی، پھر سنبھل گئی اور بولی، یہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، اب دوسرا احسان کرو، چلو یہاں سے بھاگ چلیں۔ ملزم نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اب اکیلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ لڑکی نے اپنی محبت کا واسطہ دیا۔ ملزم پر کچھ اثر ہونے لگا۔ جب وہ اپنے آپ میں آیا تو اسے خیال آیا کہ وہ قاتل ہے اور پکڑا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے بچاؤ کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دیں۔ لڑکی نے بھی اس کی مدد کی۔ ملزم نے اپنا زخم چھپائے رکھا۔ لڑکی نے اسے کوئی دیسی دوائی اور مرہم دی۔ پھر پولیس کی تفتیش شروع ہو گئی۔ لیکن میں ملزم کے گاؤں نہیں گیا تھا کیونکہ ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میری تفتیش کے دوران ملزم اور لڑکی نے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی نے اسے کہا تھا کہ یہ منگیتر مر گیا تو برادری میں منگیتروں کی کمی نہیں، اس کی شادی کسی صورت میں ملزم کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے فوراً بھاگ جانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ ان پر قتل کا شبہ ہوگا اور پولیس ان کا پیچھا کرے گی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ملزم کا پاؤں ابھی ٹھیک نہیں تھا۔ لڑکی امیر ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے لیے بھاگتے وقت رقم ساتھ لے جانا کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا۔ 1 مہینہ گزرنے کو آیا تو ان دونوں کو یقین ہو گیا کہ اب پولیس ان پر شک نہیں کرے گی، اور پاؤں بھی پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے پاؤں کا زخم کامیابی سے چھپائے رکھا تھا۔ لڑکی نے گھر سے بہت سی رقم چرا کر اپنے پاس رکھ لی۔ زیورات اس لیے نہ چرائے کہ جہاں کہیں فروخت کیے پکڑے جائیں گے۔ جذبات میں آ کر گھروں سے بھاگنے والے یہ نہیں سوچا کرتے کہ جائیں گے کہاں اور کریں گے کیا اور رہیں گے کہاں۔ جوان اور خوبصورت لڑکی کو ساتھ لے کر بھاگنا اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہ سوچا، اور ایک رات جب گھر والے سو گئے تو پہلے ملزم باہر نکلا اور گاؤں سے نکل گیا، پھر لڑکی نکلی اور اس سے جا ملی۔ اندھیرے نے انہیں چھپائے رکھا اور وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ ملزم کو رات کی گاڑی کا وقت معلوم تھا۔ اس نے لڑکی کو اس طرف کھڑا کیا جدھر انجن رکتا تھا۔ وہ لڑکی سے پیسے لے کر ٹکٹ لینے چلا گیا۔ اس نے امبالہ کے 2 ٹکٹ لیے۔ اتنے میں گاڑی آ گئی۔ یہ چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ گاڑی رکی اور چل پڑی۔ وہ دوڑتا لڑکی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر دوڑایا۔ لڑکی نے ایک ڈبے کا ڈنڈا پکڑ لیا۔ گاڑی چلی جا رہی تھی۔ ملزم اس کے پیچھے ساتھ لگا کہہ رہا تھا، پائیدان پر پاؤں رکھو۔ اس نے ابھی پاؤں رکھا ہی تھا اور دوسرا پاؤں ابھی پلیٹ فارم پر تھا کہ پلیٹ فارم ختم ہو گیا۔ لڑکی لٹک گئی، پھر گھوم کر ایسی گری کہ گاڑی کے نیچے آ گئی۔ ملزم بھی گرا لیکن گاڑی سے دور رہا۔ اسے لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ دوڑ کر دیکھا، لڑکی کی ٹانگیں الگ، بازو الگ اور دھڑ بالکل بے حس الگ پڑا تھا۔ گاڑی رک گئی۔ پلیٹ فارم کی طرف سے 3-4 آدمی دوڑے آ رہے تھے۔ ملزم وہاں سے کھسک گیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں اس لڑکی کی خاطر گاؤں میں رہا، ورنہ بہت عرصہ پہلے بھاگ جاتا۔ اس نے ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے کہا، اسی کی خاطر قتل کیا تھا، وہ نہ رہی تو میں وہاں رک کر کیا کرتا؟ میرا دماغ جواب دے گیا تھا۔ میں روتا ہوا اس سمت کو چل پڑا جدھر سے مجھے پولیس پکڑ کر لائی ہے۔ اگر میرا دماغ ٹھکانے رہتا تو میرے پاس امبالہ کا ٹکٹ تھا، میں آگے جا کر اسی گاڑی میں سوار ہو جاتا۔ گاڑی رکی کھڑی تھی مگر میری ہچکی بندھی ہوئی اور ہوش اڑے ہوئے تھے۔ میں 10 سال پہلے کوئٹہ کے ملبے سے نکل کر اپنے سارے کنبے کی لاشیں دیکھ کر اسی طرح رویا تھا جس طرح اس لڑکی کی موت پر رویا۔ میں ویرانوں میں روتا پھرا اور یہ ہوش نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ لڑکی کے مرنے کے بعد یہ دوسرا دن تھا یا تیسرا کہ مجھے ریلوے لائن نظر آئی۔
پہاڑیوں میں سے سیاہ دھواں اٹھتا نظر آیا اور انجن کی وسل بھی سنائی دی۔ گاڑی آ رہی تھی۔ مجھے یکلخت سکون محسوس ہونے لگا۔ میں نہایت اطمینان سے ریلوے لائن پر گردن رکھ کر پیٹ کے بل لیٹ گیا اور مجھے وہ لڑکی نظر آنے لگی جو میری محبت پر مری تھی۔ انجن نے وسلیں دیں لیکن میں نہ اٹھا۔ میرے دل میں خوف یا افسوس بالکل نہیں تھا۔ میری یہی ایک خواہش تھی کہ مر جاؤں، اور میری خواہش پوری ہونے میں 1-2 منٹ رہ گئے تھے مگر ایک آدمی نے مجھے اٹھایا۔ تب میں نے دیکھا کہ گاڑی میرے قریب رکی کھڑی ہے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ مجھے پکڑے جانے کا افسوس نہیں، افسوس یہ ہے کہ مرنے کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ قتل کا اقبال کرنے کے باوجود اس کے مرنے کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ اسے عمر قید دے دی گئی تھی۔